دوستوں، ایران ایک ایسا ملک ہے جہاں کی سیاست اور مذہب کا تعلق بہت گہرا ہے، اور اس ملک کی سب سے طاقتور شخصیت ہے سپریم لیڈر، جو ایران کے تمام اہم فیصلے کرتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایران کے سپریم لیڈر علی خامنئی کے بارے میں، جو صرف ایک پولیٹیکل لیڈر ہی نہیں بلکہ ایران کے ریلیجیس لیڈر بھی ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ ان کا سفر کیسے شروع ہوا، ان کی سیاست میں کس طرح کا اثر رہا، اور انہوں نے ایران کو کیسے چینج کیا۔ تو دوستوں، چلیے اس انٹرسٹنگ کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ علی خامنئی کا جنم 17 جولائی 1939 کو ایران کے شہر مشہد میں ہوا۔ ان کا تعلق ایک ریلیجیس پریوار سے تھا، اور بچپن سے ہی ان کا مذہب اور تعلیم کے ساتھ گہرا لگاؤ تھا۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم مشہد کے لوکل مدرسوں سے حاصل کی، جہاں انہوں نے اسلامک اسٹڈیز میں دلچسپی لینا شروع کی۔ انہوں نے قرآن کو بہت گہرائی سے پڑھا اور ساتھ ہی اسلامک فلسفی پر بہت محنت کی، اور وہ جلدی ہی اپنے استادوں کے پسندیدہ بن گئے۔ علی خامنئی کا دینی سفر صرف مشہد تک محدود نہیں رہا، بلکہ انہوں نے قوم اور نجف جیسے ایران کے دینی مرکزوں میں بھی تعلیم حاصل کی۔ آپ کو بتا دیں کہ یہ دونوں شہر ایران کے ریلیجیس اور پڑھائی کے معاملے میں بہت اہمیت رکھتے ہیں، اور یہاں علی خامنئی نے ان استادوں سے تعلیم حاصل کی جو ایران کے سب سے بڑے اسکالرز میں سے تھے۔ علی خامنئی کا سیاسی سفر اس وقت شروع ہوتا ہے جب ایران میں شاہ محمد رضا پہلوی کی سیاست تھی۔ شاہ کی حکومت کو بہت سارے لوگ ستہ وادی مانتے تھے، اور ان دنوں ایران میں ایک پولیٹیکل موومنٹ چلی جس کا آغاز آیت اللہ روح اللہ خمینی نے کیا۔ دوستوں، آپ کو بتا دیں کہ خمینی ایک اسٹرانگ ریلیجیس لیڈر تھے، اور رضا شاہ کے خلاف آواز اٹھانے والے سب سے بڑے رہنما بن گئے۔ علی خامنئی نے خمینی کے خلافتی اور اینٹی شاہ موومنٹ میں بہت ایکٹیو رول ادا کیا۔ انہوں نے اسپیچ اور رائٹنگ کے ذریعے رضا شاہ کی پالیسیز کی مخالفت کی، جس کے نتیجے میں انہیں کئی بار اریسٹ کیا گیا اور جیل میں رکھا گیا۔ لیکن دوستوں، ان سب مشکلوں کے باوجود انہوں نے اپنا سفر نہیں روکا۔ سن 1979 میں ایرانین ریولیوشن نے پرانے رجائم کا خاتمہ کر دیا، اور آیت اللہ خمینی کو ایران کا سپریم لیڈر بنا دیا گیا۔ یہ ایک بہت بڑا موڑ تھا ایران کے لیے، جہاں سیاست ختم ہوئی اور ایک اسلامک ریپبلک کی بنیاد رکھی گئی۔ علی خامنئی اس ریولیوشن میں خمینی کے بہت قریب رہے، اور ان کا سیاسی اثر دھیرے دھیرے بڑھتا چلا گیا۔ دوستوں، ریولیوشن کے بعد علی خامنئی کو ایران کے ڈیفنس اور سیاسی افیئرز میں بہت اہم رولز دیے گئے۔ 1981 میں انہیں ایران کا پریزیڈنٹ بنایا گیا، جب پریزیڈنٹ محمد علی رجائی ایک بم بلاسٹ میں شہید ہو گئے۔ پریزیڈنٹ کے طور پر علی خامنئی نے ایران عراق وار کے دوران ملک کو لیڈ کیا، اور ان کے لیڈرشپ کے اسکلز کو بہت منظوریت ملی۔ علی خامنئی کے پریزیڈنٹ ہونے کے باوجود اصلی طاقت سپریم لیڈر کے ہاتھ میں تھی، جو اس وقت آیت اللہ خمینی تھے۔ لیکن جب 1989 میں آیت اللہ خمینی کا انتقال ہوا تو ان کی جگہ کے لیے نئے سپریم لیڈر کا چین کرنا تھا۔ ایران کی اسمبلی آف ایکسپرٹس، جو سپریم لیڈر کو چننے کے اختیار رکھتی ہے، انہوں نے علی خامنئی کو چنا۔ علی خامنئی نے 1989 میں ایران کے دوسرے سپریم لیڈر کے طور پر اپنا عہدہ سنبھالا، اور تب سے لے کر آج تک وہ ایران کے سپریم لیڈر ہیں۔ دوستوں، آپ کو بتا دیں کہ سپریم لیڈر کا رول ایران میں صرف ریلیجیس نہیں بلکہ پولیٹیکل بھی ہے۔ سپریم لیڈر کو ایران کے ملک کا سب سے بڑا اور آخری فیصلہ لینے والا لیڈر مانا جاتا ہے۔ اس پوزیشن کے انڈر علی خامنئی کے ہاتھ میں ایران کی جوڈیشیری، ملٹری، میڈیا اور فورن پالیسی کا کنٹرول ہے۔ وہ پریزیڈنٹ اور پارلیمنٹ کے فیصلے بھی ویٹو کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ علی خامنئی نے اپنے دور میں بہت اہم ڈیسیشنز لیے ہیں۔ انہوں نے اپنے دیش کو ایک ریلیجیس فریم ورک کے اندر رکھا ہے، اور ایران کو اسلامک ویلیوز پر قائم رکھا ہے۔ لیکن ان کا سب سے پرومیننٹ اسٹانس انٹرنیشنل ریلیشنز میں ویسٹ، خاص کر امریکہ اور اسرائیل کے خلاف رہا ہے۔ علی خامنئی نے ہمیشہ ایران کو ویسٹ کے انفلوئنس سے دور رکھا ہے،
اور وہ اپنے نیوکلیئر پروگرام کو سپورٹ کرتے ہیں، جس کے چلتے ایران پر بہت سی انٹرنیشنل سینکشنز بھی لگی ہیں۔ علی خامنہئی کا ایران کی سیاست اور سوسائٹی پر اثر بہت گہرا ہے۔ وہ ایک طرف ریلیجیس لیڈر ہیں جو اسلامک آئیڈیالوجی کو پروموٹ کرتے ہیں، اور دوسری طرف ایک پولیٹیکل لیڈر جو دیش کے ہر اہم فیصلے میں سینٹرل رول ادا کرتے ہیں۔ لیکن ان کی لیڈرشپ کے دوران ان کو کئی چیلنجز کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے۔ ایران کے اندر ہیومن رائٹس کے حوالے سے ان کی پالیسیز کو انٹرنیشنل لیول پر بہت کرٹیسزم کا سامنا ہے۔ اپوزیشن اور پولیٹیکل ڈیسینٹرز کو دبانے کے لیے ایران کے سیکیورٹی فورسز کو استعمال کیا گیا ہے، جو ان کے حق میں بہت سی پروٹیسٹ اور اپرائزنگز کا سبب بنا۔ آپ کو بتا دیں کہ 2009 میں گرین موومنٹ جو الیکشن ریزلٹس کے خلاف تھی، اس وقت بھی علی خامنہئی نے اپنی اسٹرانگ گرپ کو برقرار رکھا۔ دنیا میں بھی خامنہئی کی پالیسیز کو کنٹروورشل مانا جاتا ہے، خاص کر ان کا نیوکلیئر پروگرام اور امریکہ کے ساتھ ان کا ٹینشن۔ لیکن اپنے ملک میں ان کا سایہ بہت مضبوط ہے، اور وہ اپنے ریلیجیس اور پولیٹیکل پوزیشن سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ علی خامنہئی نے ایران کو ایک ایسا ملک بنایا ہے جو اپنی ریلیجیس اور پولیٹیکل آئیڈیالوجی پر مضبوطی سے قائم ہے۔ ان کا اثر ایران کے تمام اداروں اور سوسائٹی کے ہر پہلو میں ہے۔ لیکن ان کی لیڈرشپ کے بعد کا ایران کیسا ہوگا، یہ ابھی ایک اہم سوال ہے۔ ان کا جانشین کون ہوگا؟ کیا ایران کی پالیسیز میں کوئی بدلاؤ ہوگا؟ یہ سب چیزیں ایران کے مستقبل پر اثر ڈالیں گی۔ تو دوستوں، یہ تھا ایران کے سپریم لیڈر علی خامنہئی کا سفر، ایک دینی اسکالر سے لے کر دنیا کے سب سے طاقتور لیڈرز میں سے ایک بننے تک۔ آپ کو کیا لگتا ہے علی خامنہئی کے بعد ایران کا مستقبل کیسا ہوگا؟ کمنٹس میں اپنے ویوز ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ جے ہند۔